اسد صاحب، اب اگر یہ بائنڈنگ ہو بھی جائے، آپ کا سیاسی آپ کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے آگے پیچھے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اب اس کے بعد؟ کیونکہ ایک ووٹ کی حکومت اس وقت رہ گئی ہے مسلم لیگ نون کی. کیا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جو کریں گے ایک ووٹ کے ساتھ؟ کیونکہ پہلے تو کوشچن تھا 20 لوگوں کا کہ اگر یہ نہ بھی ہوا تو 20 لوگوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، پہلے جو آپ نے پنجاب کا کہا میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں. حمزہ کے پاس زیادہ ووٹ نہیں ہے، 197 ووٹ پڑا تھا، اس میں سے 25 ووٹ جو ہے منرف ارکان کا تھا، باقی رہ گئے 172. پرویز الہی کا 176 ووٹ تھا. تو ایکچولی پرویز الہی کے اس وقت ووٹ زیادہ ہیں وہاں پر پنجاب کے اندر، حمزہ کے نہیں ہیں. دوسرا، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ہی اس حکومت کی کوئی لیجٹمیسی تھی نہیں، فیصلے کیے نہیں جا رہے، اور وہ بھی کوئی عام حالات ہوں تو اور بات ہے. ایک ایسی صورتحال میں جہاں تمام معاشی ایکسپرٹ جو ہیں وہ ایگری کر رہے ہوں کہ ہم شری لنکا جیسی صورتحال سے مہینوں نہیں ہفتوں دور ہیں، تو یہ تو اتنا بڑا ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی سیاست کا تو بخیے ادھر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو اگر پہلے نہیں یہ فیصلہ کیا تو اب تو ان کو تو آج رات کو ہی فیصلہ کر دینا چاہیے، نئے الیکشن کال کرنے چاہیے، کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے سے باہر نکلنے کا. لیکن اسد صاحب، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت بات یہ تھی کہ یا تو اب یہ بات تو طے ہے کہ یا تو الیکشن اب ہوں گے یا 1.5 سال بعد ہوں گے. جیسے کہ نون لیگ کی یہ سوچ ہے کہ ہم اتنے مشکل فیصلے کرنے کے بعد فوراً 3 4 6 مہینے میں الیکشنز میں نہیں جا سکتے، ساری ان پاپولیرٹی ان کے متھے لگ جائے گی. سو ایدر ناؤ اور دین. اب یہ فیصلہ تو وہ آج کر دیں گے. پنجاب میں آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے کل؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان لوگوں نے پارٹی ایڈوائس کے خلاف ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ اچھا، اس میں مطلب کوئی ابھی سوال باقی بچا ہے. آپ کے پاس دستاویزی ثبوت ووٹنگ ریکارڈ کا موجود ہے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا. آپ کو پتا ہے وہ کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں. ہمارے ہدایات جو ایشو کی ہوئی ہیں پارلیمانی پارٹی کی، وہ بھی الیکشن کمیشن میں جمع ہیں. عمران خان، میں اس دن خود گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت انہوں نے تمام ایم پی ایس کو ایڈریس کر کے کہا، پرویز الہی کو ساتھ بٹھا کے کہ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں. عثمان بزدار نے ساتھ بٹھا کے کہا یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ الگ میٹنگ ہے اور یہ اخباروں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں صاحب، یہ کوئی ہم اپنے گھر سے نہیں من گھڑت پہ چیز لے کے آ گئے. تو کس بنیاد کے اوپر وہ کہیں گے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. جہاں تک آپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یہ منرف تھے، ثابت ہو چکا ہے، ثبوت جمع ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. کل جو ہے میجورٹی پی ایم ایل این کی ختم ہو جائے گی پنجاب کے اندر. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی، کیونکہ مجھے جو فگرز کسی بھی آپ کے ووٹ مسلم لیگ نون کے 165 اراکین نہیں تھے اسد صاحب؟ ٹوٹل ووٹ جو ان کو پڑا نا اس دن الیکشن کے اندر وہ 197 پڑا، اور اس 197 ووٹ میں سے 25 ووٹ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے منرف ارکان کے ہیں. تو اگر میں 25 اس میں سے منا کر دوں 197 میں سے تو 172 بچتے ہیں. 4 ووٹ زیادہ پڑے پرویز الہی صاحب کو، ان کو 176 ووٹ پڑا. 176. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے 4 زیادہ پڑنے کے بعد 176 ووٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بڑا ٹائٹ ہو جائے گا آنے والے الیکشن میں. اٹ کین گو ادھر وے، جو زیادہ بندے توڑ لیں. لیکن اگر توڑیں گے تو ووٹ پڑ نہیں سکتا، پھر ان کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا. ہاں، وہ تو ووٹ پڑ ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے یہاں پر آگے معاملہ تھوڑا سا ٹرکی ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ کے کوئی بات چیت ہے آپ کی؟ نہیں جی، ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. سیاسی لوگوں کے فیصلے کرنے چاہیے، ان سے کیوں بات چیت کرواتے ہیں یار آپ؟ شہباز شریف کو فیصلہ کرنا چاہیے. بیٹھ گئے کرسی پہ، سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف کو کیسے پہنچ گئے کرسی پہ، لیکن چلے پہنچ گئے. اب فیصلہ ان کو کرنا چاہیے نا، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیے اسد صاحب کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کہہ دینا نہیں ہو رہے. کس کے ساتھ جی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سر میرے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اسد صاحب، بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے اس چیز پر. انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہے. ارشد صاحب، اب رولا یہ کہ یہ صاحب بات آ گئی کی لوگوں نے سیاسی فیصلے کرنے. اب میں جس وقت یہ فیصلہ آیا تو مجھے اس وقت میری رائے یہ تھی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ مرکز کی گورنمنٹ ایک ووٹ پہ کھڑی ہوگی، اور جو باقی کے منحرف ووٹ ان کے پاس ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئے، وہ ووٹ نہیں رہے. انلیس ان کو ریزائن کرائیں، 2-3 مہینے میں الیکشنز کرائیں، اور پھر یہ 20 کے 20 لوگ کسی طرح الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آ جائیں جو ان کو کشن کسی طرح دے دیں. ایک ووٹ کی اکثریت کے ساتھ حکومت چلانا کیا سوٹ کرتا ہے شہباز صاحب کو اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں ایک بار یاد رکھیے گا، اگر یہ مشکل فیصلے نہ کرنے ہوتے تو فرق شاید نہ پڑتا.
کیونکہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، اس وجہ سے یہ سوال زیادہ اہم ہو گیا۔ لیکن کاشف صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو ڈسکشنز چل رہی تھیں، جو لنڈن میں بھی اس حوالے سے ڈسکشنز ہوئیں، اطلاعات بھی آئیں، خبروں میں رپورٹ بھی ہوا کہ وہ کچھ گارنٹیز چاہ رہے ہیں کہ اگلے کم از کم 1-1.5 سال تک وہ کنٹینیو کر سکیں، وہ ایشورنسز چاہیے کہ ان کے اتحادی انہیں کوئی چھوڑ کے نہ جائے۔ اب جو اس وقت صورتحال آ چکی ہے، میرے خیال مسلم لیگ نواز وہ اس کی میجورٹی، اور خاص طور پہ جو لندن کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں، وہ یقیناً نواز پنجاب کے نمبرز لا دیجیے گا مجھے پلیز۔ نواز شریف صاحب کی جو اس حوالے سے اسیسمنٹ تھی کہ جناب گارنٹیز تو میرے خیال کہیں سے کوئی آنے والی نہیں ہے فی الحال۔ جو ماحول ملک میں بنا ہوا ہے، جو حالات ملک میں اس وقت، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، میں کہہ رہا ہوں فیصلہ کیونکہ آرڈر لکھا ہوا ہے، اوپینین نہیں ہے، 187 بھی اوپینین بھی وہ کہتے ہیں بائنڈنگ ہوتا ہے، اوپینین بھی ہے اور ساتھ فیصلہ بھی، دونوں ہیں، 186 187۔ کسی نے کہا تھا کہ آپ جو جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجتے ہیں وہ بھی اس کے لیے کچھ اسٹیٹس اور ہوتا ہے، لیکن وہ اس بائنڈنگ فیصلے کے بعد آج جو چیزیں ہیں آپ کو باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پورا کا پورا نظام جو ہے کورس کریکشن کی طرف جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو تاریخی فیصلہ دیا ہے، اس میں آنے والے وقتوں کے لیے جو لوٹا کریسی ہے، جو عمران خان نے بھی ذکر کیا آج اپنے کوہاٹ کے جلسے میں، اس کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ تو اب آپ بلیک میلنگ میں جائیں گے، کوئی بھی اتحادی اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی، ایم کی کی نہیں ہو رہی، باپ کی نہیں ہو رہی، they don't fit in this profile نا۔ یہ جو لوٹا کریسی ہے وہ صرف پارٹی کے اندر کا بندہ پارٹی نہیں کے ڈال اندر۔ سکتا۔ اب باقی جب آپ کا گورننس کا ایشو ہے، ایک ووٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، اتنے سارے اتحادی ہے، چونچوں کا مربع آپ نے بنایا ہوا ہے، اور 1.5 سال تک آپ کون سی بلیک میلنگ برداشت کریں گے؟ ساتھ آئے دن آپ کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں لاجیکل مناسب پولیٹیکل ڈیسیژن تو یہی ہوگا، گو بیک ٹو دا الیکٹریٹ۔ یہ وہی نون لیگ ہے جو کہی تھی جی 5 سال مکمل کریں، ان کا گند ہم کیوں صاف کریں۔ آج وہی نون لیگ اگر سٹک کرنے کا فیصلہ کرتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تو ان کا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہوگا اور ان کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بجٹ حکومت آنے سے پہلے تیاریاں انہوں نے شروع کر لی تھیں، پورٹ فولیوز ڈیسائیڈ کر لیے تھے، جس طرح کے بیانات دیتے۔ جب حکومت میں آئے ہیں اور آگے پتہ لگا کہ جی ہاتھ بندی میں 30 روپے پیٹرول بڑھانا پڑے گا، ڈیزل 60-70 روپے بڑھانا پڑے گا، بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، جو انفلیشن کا سائیکل ہے وہ آ رہا ہے، جو فرینڈلی ممالک ہے وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا، تو 1 سال میں آپ یہاں پہ کوئی اس طرح کی جس کو کہتے ہیں آپ ریولوشن نہیں لا سکتے، حالات آپ اس طرح کے نہیں کر سکتے کہ جناب آپ اس کے بعد جا کے سال بعد الیکشن میں جائیں۔ اس میں ون سارا جو ایپیسوڈ ہوا ہے، پوزیشن تھی آصف علی زرداری کی، اور ابھی بھی شاید سب سے زیادہ پریشر جو ان کے اوپر ہے، کیونکہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چلیں، تو وہاں سے ایک اپوزیشن آ رہی ہے کہ نہیں جناب آپ کنٹینیو کریں، لیکن پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شہباز شریف صاحب نے بلا لیا ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں فیصلے اتحادیوں کا اجلاس بلایا ہوا نا، اتحادیوں کا، وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً اس کو اپوز کرے گی، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی کچھ حد تک راضی ہیں کہ الیکشنز میں جایا جائے۔ جو نون لیگ کے اندر بھی یہ رائے موجود ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ اب شہباز شریف صاحب کیسے یہ فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ انہیں کرنا پڑے گا، آج نہیں کریں گے تو کل کچھ نہ کچھ ہو کے انہیں دوبارہ گھر جانا پڑے گا۔ انسٹیبلٹی ہوتی ہے نا، وہ کسی گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی، خاص کر اگر آپ کی گورنمنٹ اتنی کمزور ہے جو کہ 1 ووٹ پر کھڑی ہے، تو 1.5 سال آپ نے نکالنا ہے، اور وہ ایسے ٹائم پر نکالنا ہے جس وقت آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ مشکل ترین معاشی فیصلے کرنے کے بعد مشکل ترین فیصلے کاشف ہم سنتے آ رہے ہیں نا 70-75 سال، جی ہر آنے والے دور میں مشکل فیصلے کرنے، اور آپ ٹریڈیشنلی بھی حکومتوں کو دیکھیں 3-4 سال میں جا کے ان کے پاس وہ فائنینشیل سپیس بنتی ہے جہاں پہ وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ جائیں، وہاں پہ وہ کچھ ایلوکیشنز کر سکیں۔ اس وقت تو آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا کہ جی 75 سال اینیورسری پہ نئے نوٹ بھی اگر چھاپنے، اس کے بھی پیسے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اور وہ کیا کابینہ نے آج ریجیکٹ کیا۔ تو ان حالات میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی 1.5 سال میں ہم کوئی اس طرح کا کر لیں گے، کوئی بڑے ڈیسیجنز کر لیں گے، وہ ٹرن اراؤنڈ 1 سال میں ہو نہیں سکتی۔ یہ چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں، اس کے لیے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے، بہت سارے لمبا پروسیس۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز، پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔